انسان بن جانا ہے، اسی میں ہماری بھلائی دنیا اور آخرت کی ہے، اور کوئی چارہ نہیں۔ سنیے، بات آئی ہے تو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے ذلیل نگاہ سے اگر دیکھا جاتا ہے تو مؤذن کو دیکھا جاتا ہے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل میدان محشر میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ اٹھیں گے، اور میرے پیروں کے نیچے سے بلال اٹھیں گے۔ امام اٹھ رہا ہے تو مؤذن بھی اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے امام تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جہاں جائے گا وہیں مؤذن جائے گا۔ سید المؤذنین دفن کہاں ہے؟ غور کیجیے آپ، دفن کہاں ہے؟ دمشق میں دفن ہے، مدینے میں نہیں، جنت البقیع میں نہیں، مکے میں نہیں، بغداد میں نہیں، قاہرہ میں نہیں، دمشق میں دفن ہے۔ کہاں دفن ہے؟ اور اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں کے نیچے سے بلال اٹھیں گے۔ انہوں نے پوری زندگی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا انہوں نے اعلان کیا، میری رسالت کا انہوں نے اعلان کیا، فلاح کا انہوں نے اعلان کیا، صلاح کا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے، ہماری رسالت کا اعلان کیا ہے۔ امام اٹھ رہا ہے تو اس کے قدموں سے مؤذن بلال اٹھے گا۔ میں کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، رد کرنے کسی کی ہمت ہو تو جناب رسول اللہ کے قدموں سے بلال اٹھیں گے، اور کل قیامت کے دن ہر امام کے قدموں کے نیچے سے اس کا مؤذن اٹھے گا۔ حضرت بلال کی لاش مبارک کو اللہ کے حکم سے دمشق سے کھینچ کر سرکار دو جہاں کے قدموں میں کر دیا جائے گا کہ آج جب میرے سرکار اٹھ رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا امام اٹھ رہا ہے، تو دنیا کا پہلا مؤذن بھی سرکار کے قدموں سے اٹھ رہا ہے۔ وہ کیا کہتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم بستر پر پڑے سوتے رہتے ہو، شرابیں پی کر، جوئے کھیل کر، بیوی سے صحبت کر کے ناپاک پڑے رہتے ہو، بدکاریاں کر کے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہو۔ وہ بوڑھا ضعیف بیچارہ گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، کھکھارتا اکھارتا پہنچ جاتا ہے، اور دنیا کے غافل لوگوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا، چھوڑو بستر، نہاؤ، غسل کرو، اللہ کی طرف آؤ، پاکی اختیار کرو۔ وہ شخص جو رات کی سناٹے میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے، رسول کی شہادت دے رہا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، فلاح و خیر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی بڑائی پر شروع کر رہا ہے اور اللہ کی بڑائی پر ختم کر رہا ہے، اس کی توہین کرنا کفر ہے، کفر۔ جائے کہ امام، یہ امام جو آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے، آپ نے اس کا مرتبہ سمجھا نہیں، آپ نے اس کی انسان کو سمجھا، لیکن اس کو امام نہیں سمجھا، اس کو غلام سمجھا۔ یہ کون ہے؟ سنو اے امامو تم سنو، اے مؤذنو تم سنو، اے محلے کے لوگوں تم سنو، اے مقتدیو تم سنو۔ جہاں امام کا قدم رہتا ہے وہاں مقتدی کا پیر رہتا ہے، رہتا کہ نہیں رہتا؟ ارے بولتے رہے، سب کو ساتھ سن لیا، بولتے ہو کہ نہیں؟ امام کا جہاں پہلی صف میں دیکھیے، پہلی صف میں مقتدیوں کا پیر کہاں رہتا ہے؟ امام کے پیر کے پاس۔ اگر امام کی نماز گڑبڑ ہو جائے سارے مقتدیوں کی نماز گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور امام کی نماز ہو جائے تو سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر مقتدی سے کچھ گڑبڑی معمولی ساملی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس کو نماز دہرانا نہیں پڑتا۔ امام تمہاری جنت بھی ہے، امام تمہارے ایمان کا ضامن بھی ہے، امام تمہارے ایمان کا گواہ بھی ہے، امام تمہاری عبادت کا گواہ بھی ہے۔ امام کی گواہی پر تم بخشے جاؤ گے۔ اگر مؤذن کی توہین کفر ہے تو امام کی توہین بھی کفر ہے۔
تو ضمناً بات آ گئی، علماء کی توہین بہت کی جا رہی ہے، علماء کے ساتھ احانت کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر۔ تم سو گے؟ پوچھا جائے گا کیوں سو رہے تھے؟ یہ سو رہا ہے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا سکے، اس کا سونا عبادت ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے وہ خدا کا مقبول بندہ ہے۔ تو درمیان بات آ گئی، یہ ہمارے سماج کا ناسور ہے، یہ ہمارے سماج کا زہر ہے۔ آگے سنو، فرماتی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق۔ جیسے ہی جہاد کا لفظ ترجمہ اور جہاد کا لفظ مولوی کی زبان سے نکلتا ہے، میڈیا والوں کی کھوپڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہاد، this is cutting and marring and putting and guzai۔ افغانستان، توبہ توبہ، کابل، انہوں نے ذرا جیسی جہاد کا لفظ آیا تو ان کی داڑھی جو نکلی نہیں کھڑی ہو جاتی ہے، جو موش کبھی پیدا نہیں ہوئی ہے وہ اکھڑ آتی ہے۔ جہاد، بیوقوف کہیں کے، احمق کہیں کے، انڈے کی اولاد تجھے پتہ ہی نہیں کہ جہاد کہتے کس کو۔ ایک جہاد ہوتا ہے تلوار سے، ایک جہاد ہوتا ہے زبان سے، ایک جہاد ہوتا ہے قلم سے، ایک جہاد ہوتا ہے اپنی ذات سے۔ پہلے اپنی ذات سے جہاد کرو، پھر قلم سے کرو، پھر زبان سے کرو، پھر نمبر آتا ہے تلوار کا۔ باطل کو مٹانے کے لیے، حق کی اشاعت کے لیے تلوار ہے، ان کی گردن کاٹنے کا نام تلوار نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، صرف چھوٹی سی، اگر میڈیا والے وہ سن لیں، اگر غلط کہتا ہوں گولی مار دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، آپ اس کے بعد 22 سال دنیا کے اندر زندہ رہے۔ جتنے جہاد ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، سریہ کہتے ہیں اس جہاد کو جس میں آپ علیہ السلام نہیں شریک ہوئے، اور جہاد کہتے ہیں غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام شریک ہوئے۔ ان تمام سرایا اور غزوات میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور مخالفین میں جتنے لوگ قتل ہوئے، یہ سب، ان سب کی پوری تعداد آپ جوڑ لیجیے، اور ابھی افغانستان میں اور عراق میں جو تم نے قتل عام کیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تم نے روس میں، تم نے افغانستان میں، ترکمانستان میں، قازقستان میں تم نے جو قتل عام کیا ہے اس کو تم کیا کہو گے؟ اس کو کہتے ہیں دشمنی، اس کو کہتے ہیں اسلام دشمنی، اس کو کہتے ہیں مسلمان دشمنی۔ جہاد ایک دوسری چیز کا نام ہے، ہم جس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک دوسری جہاد کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے معنی یہاں پر ایک کوشش کرنے کے معنی ہے، سعی کرنے کے معنی میں، محنت کرنے کے معنی میں ہے۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹ رہے ہیں، اور پڑھو بخاری شریف لکھی ہوئی ہے، بڑے بخاری کا حوالہ دیتے ہو، جو بے عشق محمد جو کہ پڑھتا ہے بخاری، اس کو بخاری نہیں آتی بلکہ بخار آتا ہے۔ پڑھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، جہاد سے لوٹ رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں
رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے اب ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، اے الى جہاد النفس، اب ہم کو نفس سے جہاد کرنا ہے، اب ہم کو اپنے نفس کو مارنا ہے۔ وجاہدوا باللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے پہلی منزل ہے کہ اپنے نفس کو مارنا۔ ہمارے مشائخ بزرگان دین اسی تربیت نفس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تصوف چنیا بادام کا نام نہیں، پکوڑی اور پھلوڑی کا نام نہیں، تصوف نام ہے، سلوک و طریقت نام ہے، نفس کو ایسا مہذب بنا لینا کہ اللہ کی اطاعت بالکل آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہو جائے، اس کا نام ہے طریقت۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کوئی تردید کر دے تو جانوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ، اور تینوں قرآن سے ثابت ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پوچھو حافظ قرآن سے، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولتے کو نہیں ہے۔ 13ویں پارے کی آیت ہے، 13ویں پارے کی آیت ہے، اس میں نفس کے 3 قسمیں، امارہ، ابمارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ جو سب سے بڑا خبیث نفس ہے اس کا نام ہے امارہ۔ اس کا کام کیا وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں، میں کسی پیر کا ملفوظ نقل نہیں کر رہا، کسی عالم کی بات نہیں۔ اب لوگ جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ سیدھے اللہ کا کلام اور آپ کے کان۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ 2 صدروں میں سن لیے، پس منظر بہت لمبا ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے جو اللہ نقل کر رہے ہیں۔ زلیخا ان کو بہکا کے لے جاتی اپنی غلط خواہش پوری کرنے کے لیے، اور 12 کمرے بنواتی، کمروں کے اندر کمرے، کمروں کے اندر کمرے، اس لیے کہ زلیخا جو تھی وہ شاہ مصر کی بیوی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو خبر لگے کہ ہم اپنے غلام یوسف پر فدا ہیں، ان کو غلط کام کے لیے، بدکاری کی نیت سے لے جاتی۔ اور سنیے، خوب غور سے سنیے، جب وہ کمرہ بند کر لیتی ہے 12واں بھی، تو کہتی ہے ہائی تلا، اے یوسف قریب آ جاؤ، نوجوان بچے تمہارے کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ آج ایک بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے، حضرت جی بہت چھوڑنا چاہتے ہیں، غلط کام چھوڑتا نہیں، دعوت ملتی ہے، تنہائی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی غلام میں پھنس جاتے ہیں، کبھی لڑکیوں کے چکر میں، کبھی لڑکوں کے چکر میں، کوئی ایسی تعبیر دے دی چھوٹ جائے۔ میں نے کہا تعبیر اس کی ہے کہ تم خود چھوڑ دو، تھوک دو۔ یہ آج ایک نوجوان نے بیان کیا کہ رات آپ کی تقریر سن کے رات میں ہمیں نیند نہیں آئی کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے خراب ہے، یہ تو ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ آپ نے بیان کیا حرام کام کر رہے ہو، دل متلی کر رہا ہے۔ حضرت جی کو ایسی ترکیب بتائیے کہ یہ چھوٹ جائے۔ میں نے کہا ہمت کر لو، اللہ کو گواہ مان لو، توبہ کر لو، ہمت کر لو کہ آج کے بعد سے ایسا گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، چھوٹ جائے گا۔ ہمت کرنے سے ہوتا ہے، صرف کہیں کہنے سے چلتا ہے کام کرنے کو ہمت چاہیے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، توبہ توبہ، گندہ کام، گناہ کا کام، زنا، وہ بھی اپنے مالکہ محسنہ کے ساتھ، توبہ توبہ، قال معاذ اللہ، نہیں نہیں نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں۔ یہی درمیان میں ایک بات اور سناتے ہیں، تھوڑا مزہ آ جائے گا آپ کو۔ جب حضرت مولانا رومی اور مولانا عبد الرحمن جامی جب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں
تو وہاں یہ واقعہ جب فارسی میں نقل کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زلیخا دیکھ رہی یوسف علیہ السلام ہمارے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں. نوجوان بچوں تم غور سے سننا، تمہارے جاہل مولویوں پیروں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کیے جاؤ معاف کر دے گا. جنت تمہارے باپ کی سسرال ہے کیا کہ وہاں جا کر کے کرسی لگا کے بیٹھ جاؤ؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ جہیز میں نہیں ملی ہے تم کو. کیا فرماتے ہو؟ کہتے ہیں تو نقل کرتے ہیں کہ زلیخا جب دیکھتی ہے کہ یہ مان ہی نہیں رہے ہیں تو دیکھیے قرآن نے کہا اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ. ہماری مائیں بہنیں ناراض نہ بدو کہ کل بھی ہمارے ہی خلاف بول رہے تھے، آج بھی میرے ہی خلاف بول رہے. نہیں، ہم سب سے بڑے حامی آپ کے ہیں. آپ کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں. آپ کی عزت و آبرو خدا کی قسم موتی جواہر سے بھی زیادہ عظیم ہے اور قیمتی ہے. آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں. تو کیا کہتی ہے؟ تمہیں کوئی خدائے من رحیمات ہمیشہ بر گنہگارا کریمات. اب جب دیکھا کہ لالچ سے اس سے نہیں مانے تو پھر اس نے پاسا پھینکا. کیا کہا؟ تمہیں کوئی خدائے من رحیمات ہمیشہ بر گنہگارا کریمات. تم ہی تو کہتے ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں پر کرم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. ارے گناہ کر لو، توبہ کر لینا. تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یہ عورت ہم کو چھوڑے گی نہیں. فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں بھی جوان ہوں، حسین ہوں، خوبصورت ہوں، تنہائی ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. میرا نفس بھی بہکا سکتا ہے ہم کو. نفس کا تو کام ہی ہے گناہ کی طرف لے جانا، نفس کا تو کام ہی ہے برائی کی طرف لے جانا. اللہ رحم فرمائے گا جب بھی ہم گناہ سے بچ سکیں گے. اور یہ کہہ کے دوڑنا شروع کر دیا، گناہ سے دوڑنا شروع کر دیا. ادھر یوسف علیہ السلام دوڑے زلیخا کو چھوڑ کر ان ربی لغفور رحیم الا ما رحم ربی. اے میرے رب اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. آگنا میرا کام، بچانا آپ کا کام. یوسف علیہ السلام دوڑے، تالے خود بخود کھلتے جاتے تھے، دروازہ کھلتا جاتا تھا. 12 دروازے کھل گئے. یوسف علیہ السلام باہر آ گئے پاک صاف ہو کر. اگر تم گناہ سے بچو گے تو خدا بچائے گا، نہیں بچو گے تو نہیں بچائے گا. یہ علاج نمبر 1. کل کہا تھا نا علاج بتائیں گے. علاج نمبر 1 میں نے کہا نا تم غور سے سننا، کاٹے کی بات کب کہہ کے نکلنا چاہیے. تو نفس کا کام ہے، نفس امارہ کہتے ہیں جو لے جاتا ہے ہمیشہ گناہ کی طرف. چوری کر، زنا کر، جھوٹ بولو، سنیما دیکھو، ان کو چھوڑو، ان کو چھوؤ، ان کو پکڑو، ان کو تھامو، یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ. لیکن جب انسان اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، صالحین کی صحبت میں رہتا ہے، خدا کے وعدے اور وعید کا اس کو استحضار ہوتا ہے، علماء کے وعظ سنتا ہے، مسجدوں کے اعمال سے جڑتا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ خود ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتے ہیں. کیا طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ اب وہ گناہ سے بچنے کی اس کے اندر ہمت پیدا کر دیتے ہیں. جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا. ہمت پیدا کرو کہ آج کے بعد سے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی تم کو گناہ سے بچانے. سنیے، تو ایک ہمت پیدا ہوتی ہے تو اب کیفیت نفس کی یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی تو گناہ کر لیا، کبھی ثواب کر لیا، کبھی گناہ کیا تو شرمندگی ہو گئی، غلط نہیں کرنا چاہیے. گناہ پر ندامت کے آثار پیدا ہونے لگے، نیکیوں پر خوشی کے آثار پیدا ہونے لگے، علامتیں آنے لگی، اور کبھی گناہ میں مبتلا ہو گئے، کبھی نیکیاں کر لیا، گناہ کم ہونے لگا، نیکیاں زیادہ ہونے لگی. اس کا نام ہے نفس لوامہ.
یہ اردو کی دوسری زبان میں اتر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں. سلوک کی یہ زبان نہیں ہے، شریعت کی یہ اصطلاح نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے اتنے نیچے اتر آئے ہیں. اللہ فرماتا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی جس دن ایک ایک شخص کا حساب ہوگا. نہ عالم چھوڑا جائے گا، نہ ظالم چھوڑا جائے گا، نہ جاہل چھوڑا جائے گا، نہ شیخ چھوڑا جائے گا، نہ مرشد چھوڑا جائے گا، نہ حاکم چھوڑا جائے گا، نہ عوام چھوڑے جائیں گے، نہ خواص چھوڑے جائیں گے. ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا. میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ. جہاں انسان گناہ بھی کرتا ہے اور طاعت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. گناہ کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے کوئی گناہ ہو جائے اور ندامت پیدا ہو اور نیکی کرے اور خوشی پیدا ہو فأنت مومن، تو سمجھ لے کہ تو ایماندار ہے. اس کے بعد جب آدمی اور ہمت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، صالحین کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ سے اعانت مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، تو عمر کی ایک منزل میں پہنچ کر کے ذکر اللہ کی برکت سے، سنت کی اتباع کی برکت سے، صالحین کی صحبت کی برکت سے اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس پہ اتنا کنٹرول اور قابو ہو جاتا ہے کہ اب گناہ سے بچنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. طاعت اس کی طاعت سے رغبت ہو جاتی ہے، طاعت سے محبت ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف ہنسی خوشی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہوگا. صالحین بندوں، معلومہ نفس کی اصلاح، جہالت کی تاریکی، علم کا نور، عمل کا شعور آتا ہے خدا کے نیک صالح بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. تو دوسرا علاج کیا ہے کہ سماج کے اندر جتنی پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کا دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، مساجد کے اعمال سے جڑ جائیں، مدارس سے جڑ جائیں، مکاتب سے جڑ جائیں، خانقاہوں سے جڑ جائیں، دین کے کاموں سے جڑ جائیں. جب ہم اس ماحول میں رہیں گے تو گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، طاعت سے رغبت ہماری آسان ہو جائے گی. یہ مطلب ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. جب ہمارا قلب درست ہوگا، جب ہمارا قلب درست ہو جائے گا تو قلم سے جو لکھیں گے اس میں نور پیدا ہوگا، زبان سے جو کہیں گے اس میں اثر پیدا ہوگا. اب تلوار کبھی اٹھانا ہوگا تو اللہ کے لیے اٹھائیں گے، دوسروں کے لیے نہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے بہت سن لیا ہوگا مولویوں سے. یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہاتھ میں خنجر، یہودی کے سر پر مارنے والے کہ تھوک دیا اس نے آپ کے چہرے پر. کس کے چہرے پر تھوکا؟ اللہ توبہ. کس کے چہرے پر؟ کس کے چہرے پر پوچھا؟ داماد رسول کے چہرے پر، فاطمہ کے چہرے، شوہر کے چہرے پر، حسن و حسین کے باپ کے چہرے پر، برادر رسول کے چہرے پر، داماد رسول کے چہرے پر، سید الاولیاء کے چہرے پر، خلیفہ راشد کے چہرے پر، اور جنت کے دروازے پر ایک ایسے شخص پر تھوک دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور رومال سے تولیے سے اپنا گال پوچھ لیتے ہیں اور کھڑے ہو. اس یہودی نے کہا کہ آپ نے ہم کو چھوڑ دیا. میں نے سوچا کہ اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو میں نے کہا لاؤ تھوک ہی دے. تو حضرت علی نے جو جواب دیا، خضر پور پٹیا برج کے مسلمانوں یہ جواب نوٹ کر لو. جب دل بنتا ہے تب انسان بنتا ہے، دل بنانے سے انسان نہیں بنتا. دل بنتا ہے، آئینہ بنتا ہے، رگڑے راکھ جب کھاتا ہے دل. دوستو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. فرماتے ہیں اب تک تجھ کو میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب تو نے تھوکا تو میرے نفس نے کہا علی پر تھوک دیا.
داماد رسول کے چہرے پر مجھے خیال آ گیا اب تجھے مارنا اللہ کے لیے نہیں ہے، علی کے لیے ہے۔ علی کا ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتا۔ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں اللہ کے لیے گردن مارتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کتاب پڑھ لو، سیرت علی میں مولانا علی میاں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ یہودی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بے شک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے پیغمبر آخر الزمان کے صحابہ ہمیشہ جئیں گے تو اللہ کے لیے اور مریں گے تو اللہ کے لیے، ان کا جہاد بھی ہوگا تو اللہ کے لیے، ان کا کھانا پینا بھی ہوگا تو اللہ کے لیے۔ آج مجھے یقین ہو گیا پیغمبر اسلام بھی سچ ہے اور تم بھی سچ ہے۔ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پڑھو تم سب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تم سے پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی اسی محفل میں اس نوجوان لڑکا جو کھڑا ہوا اس کو کوئی آدمی ماں کی گالی دے دے، یہ بچہ چھوڑ دے گا اس کو؟ سینہ پھاڑ کے چڑھ جائے گا۔ اور گالی اس نے تو ایک ہی دیا ہوگا، 1393 میں گالی اس کو دے گا۔ کیوں؟ ہمارا نفس بنا نہیں، ہمارا قلب بنا نہیں۔ اگر ہمارا دل بنا ہوتا، مومن کا دل ہوتا، تو اول تو ہم برداشت کر جاتے، دوسرے نصیحت کرتے۔ اگر بدلہ لینے کا معاملہ ہی آتا تو اتنا ہی لیتے جتنا کی، تو چونکہ دل بنا نہیں ہے تو شیطان کی ایک ذرا سی شیرہ لگا دینے سے سارا کام کیا جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، لمبی بات ہو رہی ہے، هو اجتباکم، اس پوری کائنات میں اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اسلام کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے۔ هو اجتباکم، دنیا کے کروڑوں انسانوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو کے کہو اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں قبول کیا ہے۔ اب کہو تو ہم جانے تمہارے اندر مرد ہے۔ ابھی ایک بچہ نعرہ لگا رہا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے تم نے کبھی سیکھا نہیں؟ قرآن نے نعرہ کیا دیا تم نے سیکھا نہیں؟ حدیث نے کیا نعرہ دیا تم نے سیکھا نہیں؟ رسول نے کیا نعرہ دیا تم نے سیکھا نہیں؟ آج سیکھو، ہم تم کو نعرہ دیتے، کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کہو زور سے کہو نعرہ تکبیر۔ یہ ہے اسلام کا نعرہ، یہ ہے قرآن کا نعرہ، یہ ہے نبی کا نعرہ، یہ ہے صحابہ کا نعرہ۔ اور دوسرا نعرہ آپ نے کیا لگایا تھا؟ نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت کیا ہے؟ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، کہو نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رحمت کیا ہے؟ نعرہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رحمت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رحمت، یہ نعرہ قرآن نے دیا۔ تم کہاں چلے گئے پتلی گلی میں ادھر ادھر؟ جو نعرہ صحابہ نے لگایا وہ لگاؤ۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کی بدولت ہم کو عزت دی ہے۔ ہم رسول پر مرنے والے ہیں، ان کے لیے خون بہانے والے ہیں، رسول کی ذات کے لیے ہم اپنے آن مان قربان کر دیں گے۔ ہم وہی کریں گے جو رسول نے کیا ہے، ہم وہی کہیں گے جو رسول نے کہا ہے۔ کہتے کو نہیں بھی سبحان اللہ؟ عجیب گونگی قوم ہے۔ یہ نعرہ لگا، آج کے بعد سے اس علاقے میں یہ نعرہ لگنا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت۔ اب تم ہوئے پکے مسلمان۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک بات ہی نہیں کہہ رہے۔ ایک بات اپنی طرف سے اللہ نہیں کہتے، اگر اپنی طرف سے ایک بات نہیں کھائے سے گولی مار دی۔ سینہ کھول کے رکھتا ہوں ایسے، پورے ہندوستان میں سینہ کھول کے گھومتا ہوں، ایسے گھومتا ہوں، سچ بولتا ہوں، سچے کی اولاد ہوں، سچ بولتا ہوں۔ یہ نعرہ قرآن سے ثابت ہے۔ پڑھو قرآن پڑھو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسلام کا کلمے کا پہلا جز کیا ہے بھائی؟ پہلا جز کیا ہے؟ اسلام کے کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو نعرہ رسالت کیا ہوا؟ زور سے بولو، محمد الرسول اللہ۔ اور جب رسول کا نام آئے تو صلاۃ و سلام پڑھنا ان پر واجب ہے۔ تو نعرہ رحمت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت۔ تم پکے مسلمان، تم کو دے کے جا رہے ہیں اسی کو پھیلا، تو ہم جانیں گے کہ ہاں تم پکے مسلمان۔ رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ آج بھی تم کو دکھاتے، آج بھی دیہات سے بدبو آتی ہے۔